الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں توکل کے بارے میں۔ توکل اور اسباب کا اختیار کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینے کے لیے نکلے ہیں، مدینہ طیبہ کا سفر ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب بھی اختیار کیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ اونٹوں کو خوب چارہ کھلائیں، تو اس کے لیے اونٹوں کا انتظام کیا گیا ہجرت کے سفر کے لیے۔ اور پھر ایک راہ میں راستہ بتانے والے کو ساتھ لیا گیا، جو پہاڑوں کے راستے وہاں تک مدینے تک لے کر جائے، مدینے کا سفر کرائے۔ یہ سارے اسباب ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر دوہری زرہ پہنی، لوہے کا لباس پہنا۔ اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن یہ اسباب ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ تو اگر آج کوئی ماسک کا استعمال کرتا ہے یا ہاتھوں پر گلوز پہنتا ہے یا سینیٹائزر کا استعمال کرتا ہے، تو ہم اسے نہیں کہیں گے کہ کیا تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا اللہ نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہے، ہمیشہ رہے گا، هو الحی القیوم ہے۔ یہ ساری چیزیں اسباب ہیں جو اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں۔ تو کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اسباب کے اختیار کرنے میں لوگوں کی چار قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگ ہیں، پہلی قسم جس کے بارے میں کل کے درس میں ہم نے سنا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ، جو جن کی نظر صرف اسباب پر ہوتی ہے، مسبب الاسباب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج کے اس درس میں ہم سنیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسباب سے بالکل غافل ہیں، پہلے فرقے کے بالکل خلاف میں۔ پہلے جو لوگ تھے وہ صرف سبب پر نظر رکھتے تھے، مسبب الاسباب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ دوسری جماعت ایسی ہے جو صرف اللہ تعالی پر بھروسہ کرتی ہے، اسباب کا استعمال نہیں کرتی۔ اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ هو الذی، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی وہی نقصان اور نفع کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے معاملات کی چابیاں ہیں، وہ جو چاہے ہوتا ہے، جو چاہے نہیں ہوتا ہے، اللہ نے ساری چیزوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں، تو پھر ہم کو اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بس اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ پہلے لوگوں سے اچھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جن کی نظر صرف سبب پر ہوتی ہے، اللہ پر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ دوسری قسم کے لوگ بھی خطا کار ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ لوگ ہیں جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ خاص کر زیادہ تر صوفیاء ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ جیسے سہل بن عبداللہ نے کہا، التوکل ان یکون العبد
بین یدی اللہ کالمیت بین یدی الغاسل یقلبہ کیف یرید ای لا یکون لہ حرکۃ ولا تدبیر۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ہاتھ میں میت کی طرح ہو جائے، جیسے میت کو نہلانے والے کے ہاتھ میں میت جیسے ہوتی ہے، ادھر لٹا کر میت کو نہلاتا ہے غسل دینے والا، اور میت حرکت نہیں کرتی۔ لا یکون لہ حرکہ ولا تدبیر۔ ویسے ہی بندے کی حالت اللہ تعالیٰ کے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے تو کوئی سبب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے لوگوں نے کہا۔ اسی لیے سلیمان الدارانی کہتے ہیں لو توکلنا علی اللہ ما بنینا الحائط ولا جعلنا لباب الدار غلقا مخافۃ اللصوص۔ سلیمان الدارانی کہتے ہیں کہ اگر اللہ پر ہم کو واقعی بھروسہ توکل ہوتا تو ہم اپنے گھروں کی دیوار نہیں بناتے، نہ گھر کے دروازے پر تالا لگاتے ڈاکوؤں کے ڈر سے۔ کیا کرتے؟ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے، ویسے ہی چھوڑ دیتے۔ بہرکیف اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ میں نے دو طرح کی باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں۔ پہلے ان لوگوں کی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف سبب پر ہم کو نظر رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ملحد ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ پر ان کی نظر ہوتی ہے، اسباب کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اس میں غالباً صوفیہ زیادہ ہیں۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بارے میں صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔